مرد کے جوتے کو صاف رکھوانا یہ بھی عورت کی ذمہ داری، چنانچہ اس نے دفتر میں اگر بند جوتے پہننے ہیں تو ان کو پالش کروانا، ان کو وقت پہ سیٹ کر رکھنا یہ ذمہ داری ہے۔ بلکہ جاپان میں تو ایک عادت ہے کہ وہاں عورت خاوند کو جوتے پہناتی بھی خود ہے اور واپسی پہ جوتے اتارتی بھی خود ہے۔ گھر کے باقی کاموں میں وہ میڈ کی ہیلپ لے لے گی، لیکن جتنی بھی مصروف ہوگی اس کو وہ اپنے لیے ریسپیکٹ سمجھتی ہے کہ جی میں وائف ہوں، یہ میرا رائٹ ہے۔ چنانچہ جب خاوند جانے لگتا ہے تو اس کے پاؤں میں جوتا وہ خود پہناتی ہے، اور جب خاوند گھر آتا ہے تو اس کے پاؤں سے جوتا خود نکالتی ہے۔ اس سوسائٹی میں اس کو ایک ریسپیکٹ کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کے جوتوں کو کلین کروانا، کیونکہ اگر عورت خیال نہیں کرے گی تو مرد کے جوتے اتنے گندے ہوں گے کہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے۔ پھر اگر آپ دیکھیں کہ جوتے اس کے گندے ہو گئے ہیں تو اس کو جوتے گفٹ کریں۔ مرد کو کپڑے گفٹ کرنا اس کے یا جوتے گفٹ کرنا، اس پر عورت کو نظر رکھنی چاہیے، ورنہ یہ ایسے اللہ لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے کپڑے ہوں بس اسی میں چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈیزائن ہی ایسا بنایا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک ٹرک ہے تو اس ٹرک کو آپ کتنا خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ عورت کی مثال ایسے ہے جیسے لینڈ کروزر گاڑی ہوتی ہے، اتنی خوبصورت، صاف، سوفسٹیکیٹڈ، اور مرد جو ہے وہ بیچارہ ٹرک ٹریلر کی مانند ہوتا ہے، بس اس کا کام لوڈ لے کے نکلنا ہوتا ہے۔ یہ جو گھر کا کام ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ اس کو روزانہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرے۔ جیسے نماز عبادت ہے، گھر کے کام عورت کے لیے عبادت ہیں۔ مگر عجیب بات ہے کہ ہاؤس ورک از واٹ اے وومن ڈز دیٹ نو باڈی نوٹسز انلیس یو ہیو ناٹ ڈن اٹ۔ اگر آپ گھر کو کلین نہ کریں پھر سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ گھر کلین نہیں ہے، اور جب آپ روزانہ گھر کلین کرتی ہیں تو کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا۔ مگر صحابیات کی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہا کرتی تھی۔